السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پہلے والے شارٹ کوشچن لانگ کوشچن یاد کر لیے؟ جواب تو خیر کوئی نہیں دے گا، حالانکہ جواب اگر سوال پوچھا جائے تو جواب آپ کو دینا چاہیے۔ آپ اپنے اس میں گروپ میں آئیں اور مجھے جواب دیں کہ آپ نے یاد کیے کہ نہیں کیے۔ آپ کا لانگ کوشچن ہے آج 1973 کے آئین کے اہم پہلو بیان کریں۔ یہ شروع ہوتا ہے آپ کے صفحہ نمبر 9 سے۔ صفحہ نمبر 9 سے شروع ہوگا، یہ 10 اور 11 پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس کے ٹوٹل پوائنٹ ہے 12۔ آج میں آپ کو اس کے 6 پوائنٹ کرواؤں گی اور باقی 6 اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا 1973 کا وہ آئین ہے جو ابھی تک ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ اس میں کچھ امینڈمنٹس، کچھ نہیں کافی امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں، یعنی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی آئین یہی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 آئین تھے ہمارے، ایک 1956 کا اور ایک 1962 کا۔ وہ آئین ختم کر دی گیا اور 1973 کا آئین ابھی تک ہمارا چلتا ہے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کا افتتاحیہ۔ 1956 اور 62 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ اب عوام کے نمائندے کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ووٹ دیتے ہیں اور وہ ہمارے ووٹوں کے ذریعے جیت کر قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر قوانین بھی بناتے ہیں اور مختلف جو اختیارات ان کو سونپے جاتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ 1985 یعنی 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ افتتاحیہ کو 1973 کے آئین میں باقاعدہ حصہ بنایا 1985 میں۔ دوسری اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تحریری آئین، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ پہلے دونوں آئین بھی ہمارے ریٹن تھے، لکھے ہوئے تھے، لکھی بھی فارم میں موجود ہے، اور یہ بھی ریٹن ہے۔ پہلے آئینوں کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے، جو 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ یہ آپ نے نمبرنگ یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ والا تحریری آئین کسے کہتے ہیں آپ کو شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے، میں دوں یا بورڈ میں آئے، یہ آ سکتا ہے، بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے 1973 کا آئین ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پورا آئین بھی آتا ہے اور اس میں سے شارٹ کوشچن بھی بہت سارے آتے ہیں۔ یہ والا بھی آپ کو شارٹ کوشچن آ سکتا ہے۔ یہ والا جو وفاقی آئین ہے، یہ تو آپ کی بک کی بیک جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ والا کوشچن ویسے ہی دیا ہوا ہے، شارٹ کوشچن نمبر 7 ہے یہ، کہ وفاقی 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلے آئینوں کی طرح، پہلے آئین جو 1956 اور 1962 کا آئین ہے، پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا ہے۔ آئین کے تحت وفاقی پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ ملے ہوئے علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ وفاقی آئین اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک وفاق 4 صوبوں پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جو کہ قبائلی علاقہ جات ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے نیم استوار آئین، سیمی ریجڈ۔ نیم استوار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کچھ خاص ایک حد مقرر کی ہوتی ہے کہ اتنے اراکین اگر چاہیں، مل کر چاہیں، 2/3 میجورٹی ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ والا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ شارٹ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے۔ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت، 2/3 میجورٹی جس کو کہا جاتا ہے، آئین میں ترمیم کی مجاز ہے۔ ترمیم کی مجاز ہے، اس میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ قومی زبان، 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصہ میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ ویسے وہ بھی صرف 2 سال پہلے ہوئے ہیں، پہلے سرکاری زبان بھی انگریزی ہی تھی۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ اب ایسے ہو گیا، پہلے نہیں تھا، اب یہ ہو چکا ہے۔ اگلا آ گیا آپ کا اسلامی آئین۔ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اس کا پورا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو آئین بھی ہمارا اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، اسلامی آئین ہے۔ پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمہ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ بس یہ والے 6 پوائنٹ میں نے آج آپ کو کروانے تھے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو اگر 2 دفعہ 3 دفعہ آپ ایک پوائنٹ کو پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اس میں سے 3 تو ایسے ہیں، یہ والا بھی اسلامی آئین والا بھی شارٹ کوسچن کے لیے بہت اہم ہے۔ 2 میں نے آپ کو ویسے ہی شارٹ کوسچن میں پہلے لکھوا دیے ہیں، اور 4 میں نے آپ کو بتا دیے ان 6 میں سے کہ شارٹ کوسچن کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بورڈ میں آپ کے چیپٹر میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی شارٹ کوسچن دے دیا جاتا ہے تو اسی طرح کے ٹاپک اٹھا کے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ یہ والے آپ یاد کر لیجئے گا۔ اگلے جو 6 پوائنٹ ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کرواؤں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔